یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام. اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں. غریبوں کو نوکریاں دیں گے. ہائے 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 ہائے. 1 کروڑ نوکری کی بجائے صرف 4 سال وفاق میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا. معیشت ٹھیک کریں گے. ملک کی معیشت کو بے روزگاری مہنگائی سونامی میں ڈبو کے چلا گیا. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی شہباز شریف تک پہنچی تھوڑی دیر کے لیے. پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی وہ پہلے عالمی سازش امریکہ پہ گئی, پھر وہ باجوہ صاحب پہ آئی. لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی آفر کی گئی بند کمرے میں. اس کے بعد سائفر آ گیا, کاغذ لہرایا کہ جی یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. اچھا جی عالمی سازش ہو گئی. کلٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی. سوشل میڈیا ٹرولز نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی. سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی. اور ان سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ کا جو گروہ باہر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹ کرنی شروع کر دی کہ حکومت امپورٹڈ آ گئی ہے. وہی حکومت, وہی امریکی سازش, وہی عالمی سازش شہباز شریف صاحب سے ہوتی ہوئی نواز شریف صاحب پہ تھوڑی دیر رکی. اس کے بعد پھر چلی اور وہ پہنچ گئی محسن نقوی صاحب پہ. پھر امریکہ سے معافی تلافی ہوتی رہی. یہ ایک شخص ہے جو جب بھی اس کا کوئی جواب دینے کا باری آتی ہے, جب بھی وہ کٹہرے میں آتا ہے تو یہ وہ نفسیات ہے. عمران خان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کے سارے مسئلے نفسیاتی ہیں. وہ ایک کہانی گھڑتے ہیں اور جو الزام لگتا ہے یا جو سچویشن ہوتی ہے اس سے بڑی کہانی گھڑتے ہیں تاکہ نظریں ساری ہٹ جائیں اور ان کی کہانی پہ بات رک جائے. پھر وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس شخص کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس کی کہانی پہ یقین کرتے ہیں, اور وہ کہانی جو 4 5 10 دن کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے, یہاں تک مسترد کیا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر, مینار پاکستان کی تصویریں جوڑ کر, پھر اس کے درمیان سے مینار پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے. یہ وہ شخص ہے جس کی ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے. پھر سائفر کی معافی مانگی تو وہ جب ڈوبنے لگا بیانیہ تو پھر کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا. پھر لانگ مارچ کو اسلامی ٹچ کے ساتھ جوڑتے جوڑتے فیل ہو گیا. پھر وہ فیل ہوا تو پھر یہ کہا کہ میں جیل بھرو تحریک کروں گا, جو جیل بچو تحریک بن گئی. اس کو جوڑتے جوڑتے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں, پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں, ان کے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں. اور پھر کہا کہ میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں. تم الیکشن نہیں کرانا چاہتے, تم پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے ہو, اور تم چاہتے ہو, 1 منٹ ذرا جی بات سن لیں, اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو گناہ ہیں تم جس کٹہرے میں ہو عدالت کے اس کٹہرے سے بچ جاؤ اور اس جواب سے بچ جاؤ. اب سائفر کا تماشا کر لیا, لانگ مارچ کا تماشا کر لیا, جیل بچو تحریک کا تماشا کر لیا, الیکشن کا تماشا کر لیا, زمان پارک کا تماشا کر دیا, عدالتوں پہ دھاوا بولنا, حملہ کرنا, گالی دینا, دھمکی دینے کا تماشا کر لیا, پولیس والوں کے سر توڑے, پولیس والوں کی گاڑیاں جلائیں, پولیس والوں کو زخمی کیا, ان کے اوپر پیٹرول بمز پھینکے. دل بھر گیا ہوگا. زمان پارک سے دہشت گرد نکلے, پیٹرول پمپ بم کی جو پیٹرول بنانے کی تمام لوازمات تھے وہ نکلے, بنٹے نکلے, گلیلیں نکلیں, ڈنڈے نکلے. دل بھر گیا ہوگا. پھر جی میں نے جلسہ کرنا ہے, میں نے عدالت نہیں جانا, میری جان کو خطرہ ہے, مجھے قتل کر دیں گے, مجھے گولی مار دیں گے, میں بیمار ہوں, میں بزرگ ہوں, میں 72 سال کا ہوں, میں نے عدالت نہیں جانا, میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے جانا ہے. اس وقت نہ میں بزرگ ہوں, نہ میں بیمار ہوں, نہ میری جان کو خطرہ ہے, نہ مجھے گولی لگے گی, نہ مجھے قتل کریں گے. اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف عدالت جہاں فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے, جہاں توشہ خانہ کا جواب دینا ہے, جہاں اپنی بیٹی
ٹیرین خان کا جواب دینا ہے، وہاں نہیں میں نے جانا. پھر عدالت، پھر الیکشن کرا دو. وہ بھئی ایک شخص ایک ماچس لے کر پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے. اس شخص کی مرضی کے اوپر، اس شخص کی شیطانی عادت کے اوپر، اس شخص کی شیطانی ذہنیت کے اوپر اس ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا. اگر تم ملک میں الیکشن چاہتے تھے، اگر تم ملک کے اندر آئین چاہتے تھے، جو تم جس پہ لیکچر آج کل دے رہے ہو، تو پھر تم نے نیشنل اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جب جمع تھی اور تمہیں پتہ تھا کہ تم وہ ہار رہے ہو، تو تم نے اسمبلی کیوں توڑی؟ تم نے ڈپٹی اسپیکر صدر سے کیوں آئین شکنی کروائی، جس کا سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ کر کے بحال کرائی؟ یہ صرف ذہنی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں کل سن رہی تھی 10 نکاتی ایجنڈا. وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں گورننس ملک کی ٹھیک کر دوں گا. وہ کیسے ٹھیک کرو گے؟ 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو، 4 سال وفاق میں رہے ہو، 4 سال پنجاب میں رہے ہو. تو گورننس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرا گوگی اور پنکی پیرنی کو ملک کی گورننس حوالے کر دو گی تو ملک کا گورننس ٹھیک ہو جائے گی، جو تم نے کی. پھر جی میں معیشت ٹھیک کروں گا. وہ معیشت جو تم نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کی، وفاق میں کی اور پنجاب میں کی، جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے حوالے کی، انڈے، کٹے، مرغیاں، لنگر خانے، معیشت ٹھیک کرو گے. تو اگر کرنی تھی معیشت ٹھیک تو 10 سال خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کی؟ 25,000 کا قرضہ 44,000 ارب پر لے گئے. یہ تم نے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ڈالا ہے. پھر اس کے بعد جی قانون ٹھیک ہونا چاہیے. قانون اس ملک کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہونے کی طرف گامزن ہے جس وقت تم، فرا گوگی، پنکی پیرنی اور تمہارے سارے جو کھلنڈرے، چور اور ڈاکو تمہارے ساتھ تھے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. طاقتور کو قانون ایک ہوگا اور غریب کا ایک ہوگا. بالکل ہوگا جس دن تم جیل جاؤ گے، جس دن تم جواب دو گے. اور وہ اب دن دور نہیں، کیونکہ تماشے جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس کے بعد جی میں ڈیٹا بیس بناؤں گا جس سے غریبوں کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی. بالکل ڈیٹا بیس بناؤ گے جس میں پنکی پیرنی، فرا گوگی، شہزاد اکبر، آٹا، چینی، بجلی، دوائی، گیس، چور، ان سب کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس نہ 10 سال خیبر پختونخوا میں بنا اور نہ 4 سال وفاق میں بنا اور نہ 4 سال پنجاب میں بنا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تختی کو بدل کر احساس پروگرام بنایا اور ڈیٹا بیس موجود ہے. عمران خان صاحب اس عقل کو ٹھیک کریں. حکومت میں رہ کر گئے ہیں، سلیکٹڈ ہی صحیح، مسلط ہی صحیح. جس پہ احساس پروگرام بنایا آپ نے، تختی ہٹا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس ہے جس پہ لنگر خانے کھولنے تھے، جس پہ کارخانے بند کیے، معیشت تباہ کی. پھر اس کے بعد صحت کارڈ پروگرام جو 2014 میں نواز شریف کا صحت کارڈ پروگرام تھا، اس کو صحت کارڈ پروگرام بنا لیا. پھر جوان پروگرام جو نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا، اس کو اردو میں جوان پروگرام کر کے وہ بنا لیا. وہ بھی پروجیکٹ اگر تختیاں بدل کے چلا لیتے تو ملک میں لنگر خانوں کی ضرورت نہ پڑتی. 10 نکاتی ایجنڈے میں ہاؤسنگ سکیم کے لیے قرضے دیں گے. وہ 50 لاکھ گھر جو آپ کی بیگم القادر ٹرسٹ کی شکل میں لے گئی، جو آپ کی بیگم لوٹ مار کر کے لے گئی. پنکی پیرنی کے ضرور 50 لاکھ گھر بن گئے ہوں گے. کون سی ہاؤسنگ سکیم کے لیے قرضے دیں گے؟ وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا.
غریبوں کو نوکریاں دیں گے. ہائے 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 ہائے. 1 کروڑ نوکری کی بجائے صرف 4 سال وفاق میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا. معیشت ٹھیک کریں گے، ملک کی معیشت کو بے روزگاری، مہنگائی، سونامی میں ڈبو کے چلا گیا. یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام. اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں کہ 10 سال تم خیبر پختونخوا میں لے کر گئے ہو، ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی اور جواب نہیں دیتا. ہم سے سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو جواب دو. اب سارے کیسز کورٹ کے اندر پڑے ہیں، جہاں ٹانگ توڑ لیتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، آئین توڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، 72 سال کا بن جاتا ہے، صرف جواب نہیں دینا. اس کے بعد کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ پر قابو پائیں گے. او بھائی فورن فنڈنگ کا جواب دے دو، پاکستان کی منی لانڈرنگ پہ خود قابو پایا جائے گا. وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر پیسے بھیجے اور پیسے منگوائے، وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے. 190 ملین بند لفافے میں کابینہ سے اپروو کروا کر اس کا جواب بھی نہیں دیتا. کہتا منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے. اس کے بعد مہنگائی کی شرح ہو جو 2% پہ کھانے پینے کی اشیاء، 3.7% پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی. تم نے مہنگائی کو 16 سے 18%، کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، گھی مہنگا، روٹی مہنگی. IMF کا پروگرام کیا تھا، 5 سال قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. بجلی مہنگی. اس کے بعد بدترین خسارے، ترقی کی شرح 6.1% پہ چھوڑ کر گئے تھے. خود انہوں نے رپورٹ شائع کی. اس کے بعد وہ ترقی کی شرح پہلے منفی لے گئے، پھر اوپر چلی گئی. جس طرح اپنے ترقی اور شرح صحیح ہوتی تھی، اثاثے بدلتے گئے، بڑھتے گئے، فراگوگی کے بڑھتے گئے، ترقی کی شرح آگے اور پیچھے ہوتی رہی. یہ وہ شخص 10 نکاتی ایجنڈا دے رہا ہے. اس کے بعد جی 10 نکاتی ایجنڈا جو تھا نا، وہ معیشت بھی میں نے آپ کو بتا دیا، انڈے کٹے اور مرغیوں سے ٹھیک ہونی تھی. وہ انڈے بھی مر گئے، کٹے بھی مر گئے، مرغیاں بھی مر گئیں. نہ انڈے ملے، نہ کٹے ملے، نہ مرغیاں ملی، نہ لنگر خانے ملے.